قرآن کا معجزہ، قبول اسلام کا حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ۔ قبول اسلام کا یہ واقعہ حیرت انگیز بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ حیرت انگیز اس اعتبار سے کہ نزول قرآن کو کم و بیش 1500 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس نقطے پر کسی کی نظر نہ جا سکی جو ایک امریکی ڈاکٹر کے اس قبول اسلام کا محرک بنی، اور سبق آموز اس پہلو سے ہے کہ کتاب الہی میں اور تدبر اور تحقیق و جستجو بندگان خدا کے لیے ہدایت و معرفت کے دروازے کھولنے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کا آج بھی اتنا ہی مؤثر ذریعہ ہے جتنا وہ نزول وحی کے وقت تھا۔ امریکہ کے ایک ہسپتال میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آئے اور اس واقعے کے زیر اثر امریکی ڈاکٹر مسلمان ہو گئے۔ مذکورہ ہسپتال میں ایک روز ڈیلیوری کے 2 کیس ایک ساتھ آئے۔ ایک عورت سے لڑکا پیدا ہوا اور دوسری سے لڑکی، جس رات میں ان دونوں بچوں کی ولادت ہوئی اتفاق سے نگران ڈاکٹر موقع پر موجود نہیں تھا۔ دونوں بچوں کی کلائی میں وہ پٹی بھی نہیں باندھی ہوئی تھی جس پر بچے کی ماں کا نام درج ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچے غلط ملت ہو گئے اور ڈاکٹر کے لیے یہ شناخت کرنا مشکل ہو گیا کہ کس عورت کا کون سا بچہ ہے، حالانکہ ان میں سے ایک لڑکی تھی اور دوسرا لڑکا۔ ولادت کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹر کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر تھا جس کو اپنے فن و من میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور امریکی ڈاکٹر سے اس کی بڑی اچھی شناسائی تھی اور اپنے سٹاف کے ایک امریکی ڈاکٹر سے گہری دوستی تھی۔ ڈاکٹر سخت پریشان تھے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ امریکی غیر مسلم ڈاکٹر نے مصری ڈاکٹر سے کہا کہ تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن ہر چیز کی تبیین و تشریح کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، قرآن حکیم بے شک ہر معاملے میں نص ہے اور میں اسے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، مگر مجھے ذرا موقع دیجیے، میں خود پہلے اس معاملے میں اطمینان حاصل کر لوں۔ چنانچہ مصری ڈاکٹر نے باقاعدہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر کیا اور جامعہ ازہر کے بعد شیخ سے اس مسئلے میں استفسار کیا اور امریکن دوست ڈاکٹر کے ساتھ کی گئی بات چیت کی روایات بھی پیش کی۔ ازہری عالم نے جواب دیا کہ مجھے طبی معاملات و مسائل میں ادراک حاصل نہیں، البتہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ اس پر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اس مسئلے کا حل اس میں مل جائے گا۔ چنانچہ اس عالم نے درج ذیل آیت پڑھ کر سنائی۔ ترجمہ: مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ مصری ڈاکٹر نے اس آیت میں غور و تدبر شروع کر دیا اور گہرائی میں جانے پر اسے اس مشکل کا حل بالآخر مل ہی گیا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر امریکہ آیا اور اپنے دوست ڈاکٹر کو اعتماد بھرے لہجے میں بتایا کہ قرآن نے ثابت کر دیا کہ ان دونوں میں سے کون سا بچہ کس ماں کا ہے۔ امریکی ڈاکٹر نے بڑی خیرت سے پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ مصری ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں ان عورتوں کا دودھ ٹیسٹ کرنے کا موقع دیجیے تو اس معاملے کا حل معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ تجزیہ و تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے، اور مصری ڈاکٹر نے اپنے غیر مسلم دوست ڈاکٹر کو اس نتیجے پر پورے اعتماد کے ساتھ آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹر حیران و تشدد میں تھا کہ آخر یہ کیسے معلوم ہوا۔ مصری ڈاکٹر نے بتایا کہ اس تحقیق و تجزیے کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ لڑکے کی ماں میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں 2 گنا دودھ پایا گیا ہے۔ مزید برآں لڑکے کی ماں کے دودھ کے ممکنیات اور وٹامن خیاتین کی مقدار میں لڑکی کی ماں کے مقابلے میں دگنی تھی۔ پھر مصری ڈاکٹر نے امریکن ڈاکٹر کے سامنے قرآن حکیم کی وہ متعلقہ آیت تلاوت کی، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، جس کے ذریعے اس نے اس مشکل کا حل تلاش کی، اور جس نقطے کو حل کرنے میں دونوں ڈاکٹر نہایت پریشان تھے۔ چنانچہ وہ امریکی ڈاکٹر فوراً ایمان لے آئے۔ چنانچہ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا۔ 1400 سال اسلام نے اس طرح کے پیچیدہ مسائل کو لمحوں میں ہی کس طرح حل کیا تھا، اس مقصد کے لیے وہ واقعہ یہاں پیش کیا گیا جا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں 2 عورتوں کی ایک جگہ اور ایک ہی رات میں زچگی ہوئی، ایک لڑکا دوسری لڑکی۔ لڑکی والی نے اپنی لڑکی کو لڑکے والی کی جھولی میں ڈال کے لڑکے کو لے لیا۔ لڑکے والی نے کہا کہ لڑکا میرا ہے۔ یہ مقدمہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا دونوں کے دودھ وزن کیے جائے، جس کا دودھ وزنی ہوگا لڑکا اس کا بیٹا ہوگا۔ سبحان اللہ۔